اللہ کے پیارے نبی اور ہرنی کا ایمان افروز واقعہ۔ جنگل کے کنارے ایک یہودی نے جال لگایا تو اس میں ایک ہرنی پھنس گئی۔ جب اس نے دیکھا کہ آج صبح صبح ہی ایک ہرن کا شکار کر لیا ہے تو یہودی کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ چند دنوں پہلے ہی اس ہرنی نے بچوں کو جنم دیا ہوا تھا اور وہ شکار کے غرض سے اپنے گھر سے باہر نکلی تھی اور ادھر یہودی کے جال میں پھنس گئی۔ صبح سے شام ہونے والی تھی اور اس کے بچے بھوکے تھے۔ ادھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا تو آپ نے دیکھا کہ ایک ہرنی جال کے اندر پھنسی ہوئی ہے اور دور ایک یہودی کھڑا ہے۔ آپ اس جال کے قریب پہنچے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہرنی سے پوچھا اور وہ محبت بری نگاہوں سے آپ کو دیکھ رہی ہے۔ اللہ کے نبی یہودی کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ اس ہرنی کو چھوڑ دو، اس کے بچے صبح کے بھوکے ہیں، یہ ان کو دودھ پلا کر واپس آ جاتی ہے۔ وہ یہودی اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات سن کر ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ یہ جانور ہے، جب ایک دفعہ بھاگ جائے گا تو واپس کیسے آئے گا؟ اور وہ یہودی کہنے لگا کہ آپ کب سے جانوروں کی بولیاں سمجھنے لگے؟ مگر اس یہودی کو معلوم نہیں تھا کہ یہ تمام جہانوں کے آقا ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر چیز عطا کی ہے اور تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ وہ یہودی کہنے لگا کہ اگر آپ اصرار کر رہے ہیں تو آپ ضمانت کے طور پر یہاں رہیں گے جب تک یہ ہرنی اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس نہ لوٹ آئے۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ہرنی کو آزاد کر دیا۔ وہ ہرنی خوشی خوشی اپنی غار میں پہنچی اور جا کر اپنے بچوں کو دودھ پلایا۔ ادھر وہ یہودی دیکھ رہا ہے اور سوچ رہا ہے کہ کبھی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہرنی کبھی واپس آئے، اور یہ محمد اپنے آپ کو اللہ کا رسول کہتا ہے اور اس نے ہمیں بہت تنگ کر رکھا ہے۔ آج پورے مکہ والوں کے سامنے میں اسے ذلیل و رسوا کروں گا۔ مگر اللہ تعالیٰ کی رحمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ یہودی اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر حیران اور پریشان رہ گیا کہ ایک گئی تھی، آئیں 5 ہیں۔ وہ ہرنی اپنے بچوں کے ساتھ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئی اور یہودی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھنے لگا کہ کبھی میری آنکھوں نے ایسا منظر نہیں دیکھا کہ کسی جانور کو چھوڑا جائے اور وہ واپس آ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودی کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے اور اس نے مجھے تمام دنیا اور آخرت کا علم عطا کیا ہے۔ میں جس جانور سے چاہوں، یہاں تک کہ چرند پرند حیوانات اور ہر انسان سے اس کی زبان میں بات کر سکتا ہوں۔ یہودی یہ منظر دیکھ کر سبحان اللہ کہنے لگا اور وہ کلمہ پڑھ کر اسی وقت مسلمان ہو گیا۔ اور اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہرنی اور اس کے بچوں کو آزاد کر دیا۔ یہ پہلا واقعہ نہیں، اس طرح کے سینکڑوں واقعات موجود ہیں۔ ایک اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک گدھا تھا۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا فانی کو چھوڑ کر چلے گئے تو اسے معلوم ہو گیا کہ جن کو صبح اور شام میں دیکھتا تھا آج ان کا چہرہ نظر نہیں آ رہا۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ اس نے اپنے سر کو دیوار کے ساتھ پٹک پٹک کر
مر گیا، کیونکہ اس گدھے کو معلوم تھا کہ وہ دہا کے چہرے والے کو میں روز دیکھتا تھا، ابھی وہ اس دنیا فانی کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں، تو میرا زندہ رہنے کا کیا فائدہ ہے؟ اور اس نے اپنے سر کو دیوار کے ساتھ پٹک پٹک کر وہ بھی اسی وقت مر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور قیامت تک اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی آخر و زمان نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، یا الہی اپنے پیارے حبیب کے صدقے ہماری بخشش اور مغفرت فرما، اور تمام مسلمانوں پر اپنا رحم اور کرم فرما۔